سب سے پہلا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے موجود ہونے کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے موجود ہونے کا اقرار کرنا، یعنی یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ماننا یہ فرض ہے اور یہی ایمان کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں آپ نے بہت ساری وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جن کے یعنی جو ایسے کلمات اس کے اندر بیان کیے ہیں، ایسی باتیں اس کے اندر بیان کی ہیں کہ جن کے بولنے کی وجہ سے، جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی جن کے اوپر بعض صورتوں میں تو سیدھا باہر ہو جاتا ہے، بعض میں کفر کا حکم لگتا ہے جس میں توبہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر امیر اہل سنت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو کفریہ کلمات بعض لوگ بولتے ہیں وہ بھی ذکر کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں جو ہماری زبان کی بے احتیاطیاں ہیں اس کی وجہ سے جو عوام کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا کیا کلمات بولتے ہیں اور ان کے اوپر کیا کیا حکم یہ لگتے ہیں۔ اس میں آپ نے دو کلمات بیان کیے ہیں، دو جملے بیان کیے ہیں کہ جو ہمارے اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم پر پہلا عقیدہ یہ فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنا کہ وہ موجود ہے۔ اس حوالے سے دو جملے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ جو اس کے اپوزٹ ہیں، جو اس کے خلاف ہیں۔ نمبر ایک، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے بندے پر تو وہ یہ الفاظ بولتا ہے کہ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، یعنی وہ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کا انکار کر بیٹھا کہ ہم اتنی مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا تو ہمارا ساتھ دیتا، غریبوں کا ساتھ دیتا۔ تو اس طرح کا جملہ یہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی یا دیگر معاملات پھنسے رہتے ہیں ہمارے، تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ ہوتا تو ضرور سنتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ دونوں کے دونوں جملے کفر ہیں اور بندہ یہ بولتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے، یعنی پریشانیاں مصیبتیں آنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ چونکہ ایک آزمائش ہے، ہمیں دنیا کے اندر آزمانے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اس لیے پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن حدیث پاک کے اندر ہے کہ کل بروز قیامت جب بندہ یہ پریشانیاں دیکھے گا، مصیبتیں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کا جسم جو ہے وہ کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ ان پریشانیوں کی جب جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھے گا، انعامات دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کہ دنیا کے اندر اس کا جسم کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور اس کا بدلہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کا ساتھ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے تمام کاموں کے اندر اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جملے ہمارے یہاں عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، اللہ ہوتا تو ضرور سنتا۔ یہ دونوں کے دونوں کلمات کفر ہیں، جس نے یہ الفاظ بولے اس پر توبہ کرنا لازم، تجدید ایمان کرنا لازم، اور نکاح والا ہے تو اس پر تجدید نکاح کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ علماء نے کئی کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر، جس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر، موجود ہونے پر دلیلیں دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ ایک واقعہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، بہت پیارا واقعہ ہے کہ جو ہمیں سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک دہریہ، یعنی دہریے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، وہ نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اس کا امام اعظم سے مناظرہ طے ہوا، اس کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے، کیونکہ امام اعظم اور مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو اس سے مناظرہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ پر ہم جمع ہوں گے اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت طے ہوا تھا اس وقت سے کچھ دیر کے بعد وہاں پر پہنچے، بلکہ کافی دیر ہو گئی، اس کے بعد آپ وہاں پر پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ دہریے نے کہا کہ مناظرہ تو ہمارا بعد میں ہوگا، پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں اور آپ نے آتے ہی سب سے پہلا یہ کام کیا ہے کہ آپ اتنا لیٹ ہو چکے ہیں، تو آپ کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے لیے، ایسی باتیں سمجھانے کے لیے بیان کی جا سکتی ہیں، سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں تم سے مناظرے کے لیے آ رہا تھا، گفتگو کے لیے آ رہا تھا، تو راستے میں دریا آ پڑا۔ اب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی کشتی والا موجود نہیں ہے کہ میں اس میں بیٹھ کر دریا پار کر سکوں۔ میں انتظار کر رہا تھا تو میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا جو خود بخود کٹ گیا۔ کٹنے کے بعد اس کی لکڑیاں الگ الگ ہوئیں، الگ الگ ہونے کے بعد اس کے تختے بننا شروع ہوئے، تختے بننے کے بعد وہ خود بخود تختے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، جڑنا شروع ہوئے، اس کے بعد یہ کشتی بن گئی خود بخود، اس کے بعد خود ہی وہ پانی کے اندر اتری، پانی میں اتر کر میں اس میں بیٹھا، وہ خود بخود چلتی ہوئی مجھے دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئی، پھر میں تمہارے پاس آ گیا۔ تو وہ دہریہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے پیشوا ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، مقتدا ہیں، اور آپ کی کسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے، اس کے تختے بھی خود بخود بننا شروع ہو جائیں، آپس میں جڑنا شروع ہو جائیں، پھر کشتی خود بخود سمندر کے دریا کے اندر اترے اور چلنا شروع ہو جائے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ تمہاری اسی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت ہو گیا، یعنی جس طرح ایک چھوٹی سی کشتی اپنے بننے کے لیے اتنی چیزوں کی محتاج ہے، چھوٹی سی کشتی اتنی چیزوں کی محتاج ہے کہ سب سے پہلے درخت کاٹنے والا چاہیے،
پھر اس کاٹنے کے بعد اس کے تختے بنانے والا چاہیے، تختے بنانے کے بعد اس کو جوڑنے والا چاہیے، جوڑنے والے کے بعد اس کو دریا کے اندر اتارنے والا چاہیے، اتارنے کے بعد اس کو چلانے والا چاہیے۔ جب ایک کشتی کے لیے اتنے افراد چاہیے تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے کہ جس کی قدرت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ تو جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ تفکروا فی الخلق، اللہ کی مخلوق میں غور کرو، تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوگا کہ یعنی ایک ہی درخت ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، اس میں آپ جس طرح کا بیج ڈال دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز کا پھل پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر اسی درخت پر بہترین پھل بھی پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ پھل خراب بھی ہوتے ہیں، کبھی میٹھے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت کو، اس کی ذات کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے وجود کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا بیان سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی ایک اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اولاً تو شرک کا معنی سماعت فرما لیجیے کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسا کسی اور کو ماننا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کے لیے ایسا مانتا ہے کہ وہ ہستی ہمیشہ سے ہے، یعنی جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ویسے ہی وہ ہستی بھی ہمیشہ سے ہے، تو ایسا شخص یہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ یعنی جیسا اللہ ہے ویسا بندے کو مانے تو وہ شرک کا مرتکب ہے۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی بندے کے بارے میں ایسا عقیدہ نظریہ رکھتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ خود سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو مانا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، صفات یعنی جیسے سننا ہے، دیکھنا ہے، بولنا ہے، یا کوئی کام کرنا ہے، تو جو صفات ہوتی ہیں بندے کی، دیکھنے کی صفات ہو گئی، سننے کی صفات ہو گئی، کوئی کام کرنا ہو گیا، ان کو صفات بولتے ہیں۔ اگر ان صفات میں کوئی کسی کو اللہ کی مثل مانتا ہے، اللہ کی طرح مانتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے سنتا ہے، اس کو کسی نے سننے کی طاقت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی خود سے سنتا ہے، اس کو کسی نے قدرت نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو قدرت نہیں دی، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی اور کے لیے صفت کو تسلیم کرنا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ سمیع مانے سننے والا، بصیر مانے دیکھنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لیکن اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدہر کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی، اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب سنتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ سنتی دیکھتی ہے، سوائے وہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص حکمت کی وجہ سے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ تو اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ انسان کا سننا اور دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی طرح ہے، تو یہ پھر اس صورت میں شرک کا مرتکب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی دوسروں کے لیے صفات مانی۔ اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے سننے والا ہے، اس کو کسی نے سننے کی قدرت نہیں دی، اور بندے کو جو سننے اور دیکھنے کی قدرت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینے سے حاصل ہوئی ہے، تو یہ شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک ماننا۔ افعال میں شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے، مختلف چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اگر تو کوئی یہ مانتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اسی طریقے سے کسی دوسرے نے بھی پیدا فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اکیلا پیدا نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ کسی اور نے مل کر پیدا کیا، تو اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا۔ تو افعال کے اندر شرک، یعنی فعل کے اندر، کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، اس کی بھی اجازت نہیں، یہ بھی کفر و شرک بن جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کے کاموں میں کوئی شریک ہے۔ اور شریک کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، ویسا کسی اور کو ماننا یہ شرک کہلاتا ہے۔